اردو ناول کا جو اب تک کا سفر ہے اس کا ایک خاص زاویہ یہ بھی ہے، اور جس بنا پہ ہم ناولوں کو اپنی سہولت کی خاطر تقسیم کر کے ان کا موضوعاتی مطالعہ کرتے ہیں اور ان کی جو مختلف جہتیں ہیں انہیں سامنے لاتے ہیں تنقیدی اور تحقیقی نقطۂ نظر سے، اور پھر ان ناولوں میں جو تجربات ہوئے ہیں ان کو بھی ہم زیر بحث لا کے گویا اپنے لیے تفریح کا اور تسکین کا سامان بہم پہنچاتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ ہم ان پہ اظہار خیال کر کے ان پہ اپنے مقالات اور مضامین تحریر کر کے نئی نسل کو بھی اس طرف راغب کرتے ہیں کہ وہ ان ناولوں کے مطالعے کی طرف اپنا رجحان قائم کریں، اور یہ دیکھیں کہ آج ناول پوری دنیا میں ایک بہت بڑی صنف کے طور پہ متعارف ہے، اور اس میں بڑے بڑے نام ہمارے سامنے اردو کے ہیں۔ نام لینا میرا خیال ہے کہ آپ سب جانتے ہی ہیں، تو ہمارے ڈی سی یونیورسٹی فیصل آباد میں ہمیں جن اساتذہ کو بے فخر ہے کہ وہ اپنے اپنے شعبے سے متعلق بہت ہی نمایاں حیثیت رکھتے ہیں، اور اس کے مطالعے کے حوالے سے ان کی دسترس بہت ہی قابل صد رشک ہے، ان میں ایک ڈاکٹر ظفر حسین حرل صاحب ہیں، اور آج ہمارے لیے مقام مسرت ہے کہ ہم ان سے اردو ناول سے متعلق اس کی جہتوں سے متعلق گفتگو کریں گے، اور ہم کوشش کریں گے کہ یہ جو مرحلہ وار گفتگو ہے اس میں ناول کی بیشتر جہتیں ان سے متعارف ہو سکیں۔ میں ڈاکٹر ظفر حسین حرل جو ایسوسی ایٹ پروفیسر جی سی یونیورسٹی فیصل آباد میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ اس ضمن میں اپنی ابتدائی گفتگو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ ڈاکٹر شبیر احمد قادری صاحب۔ اردو ناول یا مجموعی طور پر کوئی بھی ناول وہ ایک تخلیق کار ہمارے سامنے لے آتا ہے۔ ایک استاد ایک نقاد کی حیثیت سے ناول کو پڑھتا ہے اور اپنے طالب علموں کو ناول کے متعلق بتاتا ہے۔ تو یہاں پہلی بات کہ اس کا یہ عمل ایک طرح سے ثانوی ہے، بنیادی فکری فنی نہیں ہے، لیکن ثانوی عمل ہے، لیکن اپنی حقیقت میں یہ تخلیقی عمل ہے کہ اب آپ ایک نقاد کی حیثیت سے ناول کو کس طرح دیکھتے ہیں۔ نقاد کا فریضہ کیا ہے ناول کو پڑھتے ہوئے؟ نقاد کا فریضہ یہ ہے کہ وہ ناول کے اندر جو موضوع رکھا گیا ہے، جو اس میں بات کی گئی ہے، جو اس میں فکر بیان کی گئی ہے، اس کو سمجھے اور اس کو دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کرے۔ سب سے اہم بات یہ، اب اس بات کو، اس خیال کو، اس تھیم کو جس انداز میں ناول نگار ہمارے سامنے پیش کرتا ہے اس کو سمجھنا نقاد کے لیے بہت ضروری ہے۔ جی اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ ایک عام طور پہ سوال ہمارے پیش نظر رہتا ہے کہ شاعری کیسے پڑھی جائے اور ناول کیسے پڑھا جائے، افسانہ کیسے پڑھا جائے۔ میرا یہ سوال ہے کہ ناول کیسے نہیں پڑھنا چاہیے، اس بارے میں ہمارے رہنمائی فرمائیں۔ ناول کیسے نہیں پڑھنا چاہیے، ناول کیسے پڑھنا چاہیے، تو اس کے مقابل یہی جواب ہے کہ ناول تو کہانی دراصل جو ہے نا، زبان جس میں ہم کہانی کہہ رہے ہوتے ہیں وہ دو سطحوں پہ زبان جو ہے وہ چل رہی ہے۔ ایک زبان کی علامتی سطح ہے، ایک زبان کی منطقی سطح ہے۔ ہم عام طور پہ زبان کی منطقی سطح سے واقف ہوتے ہیں، اور زبان کی علامتی سطح سے صرف تخلیق کار واقف ہوتا ہے۔ وہ زبان کو اس طرح استعمال کرتا ہے کہ ہر آدمی پڑھنے والے کے لیے وہ بظاہر منطقی سطح پہ گفتگو کر رہا ہوتا ہے، لیکن دراصل وہ علامتی سطح پہ کچھ اور کہنا چاہ رہا ہوتا ہے۔
تو اس طرح دراصل وہ جو کچھ علامتی سطح پہ کہہ رہا ہے، ناول پڑھتے ہوئے ہمیں جہاں اعلیٰ زبان کی اس منطقی سطح پہ رہنا چاہیے، اس کے ساتھ ساتھ اس کی علامتی سطح پہ توجہ ہوگی تو ناول کو سمجھا جا سکے گا۔ جی، اب تک سینکڑوں ناول اردو میں لکھے جا چکے ہیں، لیکن جو وقت نے جن ناولوں کو عزت دی اور انہیں چھان کے اور انہیں ایک خاص ایک نقطۂ نظر سے ان کا انتخاب کر کے اعلیٰ درجے کے ناول قرار دیا ہے، آپ کی نظر میں کون سا ناول ہے جسے آج کے طالب علم کو اور استاد کو بغور پڑھنا چاہیے؟ اچھا، یہاں سوال اس طرح بھی ہو سکتا ہے کہ جو ناول ہے وہ کیا کہتا کیا ہے، کیوں پڑھنا چاہیے؟ جی، ناول ہم کیوں پڑھیں؟ ناول جو ہے وہ زندگی کا عکاس ہے، ہم زندگی کی پرسیپشن دیتا ہے، وہ ہمیں زندگی کے بارے میں ادراک دیتا ہے۔ اب زندگی کے ہزاروں لاکھوں کروڑوں اربوں جتنے انسان ہیں اتنے پہلو، ہر ناول میں زندگی کے بارے میں ایک سوال ہوتا ہے اور اس سوال کا ناول نگار ہمیں جواب دینے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ جو راز ہے، جو انسانی زندگی، انسانی شخصیت کا کسی پہلو کا، جس پہ اس کا سوال ہوتا ہے ناول نگار کا، اور جس کو وہ حل کر کے ہمیں بتا رہا ہوتا ہے، اس کو سمجھنے کے حوالے سے جتنا بڑا سوال ہوگا اتنا بڑا ناول ہوگا۔ بہت اچھا۔ آپ کی نظر میں کوئی ایسا؟ تو ہمارے ہاں اردو میں جو شروع سے ناول لکھے گئے بہت سارے ناول، تو سب سے پہلا ناول نفسیاتی ناول جو ہمیں امراؤ جان ادا، مرزا رسوا کا، اس سے پہلے بھی ناول، لیکن اس میں بڑا سوال ہے کہ ایک ہی آدمی، اب ہم سمجھتے ہیں کہ زندگی کے فیصلے کس کے اختیار میں، آپ کے یا میرے یا ناول نگار کے اختیار؟ کیا ناول نگار بھی اتنا ہی با اختیار ہے؟ دو کردار ہیں، اس کی دو لڑکیاں اغوا ہوتی ہیں، ایک لڑکی جو ہے وہ ایک بادشاہ کے یہاں فروخت ہو جاتی ہے، نواب کے یہاں فروخت ہوتی ہے، ایک جو ہے وہ طوائف کے یہاں فروخت ہو جاتی ہے، تو وہاں کس کی چوائس پہ وہ دونوں ادھر چلی جاتی ہے؟ یہ زندگی کا سوال، یہ زندگی ہمیں نہیں بتا پا رہی کہ وہ لڑکی جو نواب کی بھی بننے جا رہی ہے وہ وہاں کیوں گئی اور دوسری وہاں کیوں چلی گئی، تو اختیار کس کے پاس ہے؟ تو تمام زندگی میں ہمارے پاس ہمیشہ دو ہی راستے ہوتے ہیں، دو میں سے ایک کا انتخاب کرنا ہوتا ہے۔ ہماری رہنمائی جو ایک کی طرف ہے وہی ناول کا فیصلہ ہے۔ اس کے بارے میں ارسطو نے بہت پہلے کہا ہے کہ وہ ہماری جو کامیڈی ہے وہ ٹریجڈی میں کب تبدیل ہو جاتی ہے، جب وہ پروٹیگونسٹ جو ہے، جو ہیرو ہے ہمارا، وہ فیصلے کی غلطی کرتا ہے۔ وہ بہادر ہے، وہ سمجھدار ہے، وہ حسین ہے، وہ رحم دل ہے، وہ سخی ہے، دنیا کی تمام خوبیاں اس میں موجود ہیں، لیکن وہ فیصلے کی غلطی کر جاتا ہے، تو اس کی وجہ سے کہانی جو ہے ہیرو کی بجائے، اس ہیرو کی کہانی کامیڈی کی بجائے ٹریجڈی میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ یہی زندگی کا راز ہے اور یہی اس کو حل کرتا ہے ناول مختلف انداز میں۔ بہت اچھے ڈاکٹر صاحب، آپ نے ابھی ابتدائی جو اردو ناول ہیں ان میں سے امراؤ جان ادا کو ایک شاندار اور بہتر ناول قرار دیا، تو اس کے بعد ناول میں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے تجربات ہوئے تکنیکی سطح پہ بھی، اور ناول کو گویا مفصل بنانے کی بجائے اختصار کی طرف لانے کا جو ایک میلان ہے وہ بھی ناول نگاروں کے ہمیں دکھائی دیتا ہے، تو کیا تبدیلی محسوس کرتے ہیں آپ؟ ڈاکٹر صاحب، سوال یہ ہے کہ ہر ناول نگار اپنے بیانیے میں، بیانیے سے مراد کیا ہے کہ ناول جو ہے نا وہ کہانی، اس میں کہانی بیان کی گئی، وہ جو بیان کی گئی وہ ہمارا بیانیہ ہے، بیانیہ کسی اور جدید معنی میں نہیں لے رہے ہیں، تو جدید ہم صرف اس لیے بیانیہ لے رہے ہیں کہ ہر کہانی جو ہے وہ اس کا کوئی نیریٹر ہے، کوئی راوی ہے جو بیان کرتا ہے، اس کی کہانی کا بیان کیا گیا طریقہ جو ہے وہ ناول نگار کی تکنیک ہے، وہ اس کا تجربہ ہے کہ وہ کہانی کس طرح بیان کرے۔ اب آپ نے یہ ڈی فیملرائزیشن کی جو تھیوری اس نے پیش کی تھی وکٹر شکلووسکی نے، وہ آپ نے پڑھی ہوگی کہ جتنی ہماری ذہنی استطاعت زیادہ انوالو ہوگی ناول پڑھنے میں اتنا زیادہ ہمیں لطف آئے گا۔ تو ہر ناول نگار چاہتا ہے کہ اس کا بیانیہ جو پہلے کچھ ناول لکھے گئے اس سے مختلف، بہت اچھا۔ اس وجہ سے وہ ہر دفعہ ہر ناول نگار ہر نئے ناول کے لیے جو پہلے سے بیان طریقے ان سے مختلف طریقہ استعمال کرتے ہوئے اپنا بیانیہ استعمال کرتا ہے،
اور ہم جو کہتے ہیں کہ یہ اس ناول کا تھیم یا اس میں زندگی کا یہ پہلو بیان کیا گیا ہے، تو ناول نگار کے ہاں سب سے پہلے جو ہمیں سب سے آخر میں معلوم ہوتی ہے ناول پڑھنے کے بات ناول نگار کے ہاں وہ سب سے پہلے ذہن میں آتی ہے، وہ سب سے پہلے سوچتا ہے کہ اسے کیا کہنا ہے۔ واہ واہ باقی ساری کہانی، وہ ساری عمارت اس کہنے کے اوپر وہ کھڑی کرتا ہے۔ اب اس کا کہنے کا انداز کیسا ہوتا ہے، وہ اس کے بیانیے کو تبدیل کر دیتا ہے، وہ اس کے تجربات کو جنم دیتا ہے، ہر دفعہ وہ نئی بات کہنا چاہتا ہے، اس کے لیے نیا اسلوب، نیا پیرایا اور نئی کہانی ترتیب ہے۔ بہت اچھے ناظرین کرام، آج ڈاکٹر ظفر حسین ہرل صاحب سے ہم نے اردو ناول، اس کے موضوعات، اس کی مختلف جہتوں اور اس میں ہونے والے تکنیکی تجربات اور اس کے بیانیے کے حوالے سے ابتدائی گفتگو کی ہے۔ یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ آج کے پروگرام کا یہیں پہ اختتام کرتے ہیں۔ آپ کا بہت شکریہ۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔